نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق 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 کہا ہے. شوہر کہتا ہے کہ ویسے طلاق کی دھمکی دی ہے، کہا نہیں ہے. تو بہرحال اس مسئلے میں یہ ہے کہ طلاق ہو گئی، احتیاط اسی میں. دانت اگر لگوائے جائے بالکل جائز ہے. غسل ہو جاتا ہے، ہاں ہو جاتا ہے. دانتوں کو فلنگ کرنا اور کھاؤ چڑھانا وہ بھی جائز ہے. میں آیا ہوں امریکہ سے عمرے کے لیے. میرے والدین آئے فرانس سے اور میری بہن آئی ہے قطر سے. اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا، عمرہ نصیب کیا. اللہ پاک سب کو اتفاق اتحاد اور عمرہ نصیب فرمائے. میرے بھائی مظہر جو ہے وہ بینک میں ملازم ہیں. اللہ پاک ان کی کسی اچھی جگہ پر نوکری کرا دیں. میری بھاجی ترمیم جو ہے اس کے لیے دعا کریں کہ میڈیکل لسٹ میں نام آ جائے، اللہ اس کو کامیاب کرے. نماز میں خانہ کعبہ کا تصور کیا جاتا ہے، غلط بات ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو سب کو اللہ کی ذات کا ہوگا، خانہ کعبہ کا تھوڑا ہوگا. اگر خانہ کعبہ موجود تبھی ہمارا توجہ جو ہے اللہ کی ذات کی طرف ہو. کہتے تھے کہ یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں، نماز کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن پھر اگلی صف میں چلے جائیں. مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو چلے جاؤ پڑھتا. لیکن شرط یہ ہے کہ نہ سینہ پھرے نہ آپ کی گردن پھرے. میرے بھائی ساجد نیشنل بینک میں ملازم ہیں. ان پر ایک پریشانی آئی ہے، اس سے کہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جتنا پڑھ سکتا ہے پڑھے. جو آدمی یہاں سعودیہ میں مزدوری کرتا ہے، حرم کے بعد جو کھانا تقسیم ہوتا ہے بڑے سے ہمیں اگر مزدور ہے غریب ہے لے سکتا ہے. یہاں تو غریبوں کو لینے سے پہلے ہمارے حاجی کھا جاتے ہیں. غریب تو پتہ نہیں پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. یہاں دیکھا نہیں ہے افطار کے لیے جو وہ بیچارے صبح لگاتے ہیں، چیزیں رکھتے ہیں، یہ افطار سے پہلے کھا جاتے ہیں. ماشاءاللہ روزہ تو ہوتا نہیں نا بھائی، نہیں ہے روزہ تو روزے والوں کو شاید نہ کھاؤ. میں نے روزہ تو کر دیا ہے. اب طواف کے لیے میں چادر باندھ کے طواف کر دوں، آپ جانے اور آپ کا مسئلہ جانے. میں گاڑی قسطوں پہ لینا چاہتا ہوں. بھائی قسطوں پہ دو طریقے ہیں. اگر بینک سے پیسے لے لو اور کو پھر قسطوں سے ادا کرو تو یہ حرام ہے، یہ سود ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ بینک گاڑی لے لیتا ہے اپنے نام، پھر تمہیں گاڑی دے لیتا ہے، پھر اس کی قسط بناتا ہے، وہ جائز ہے. آصف شہزاد میرا نام ہے. میں اسلام سے ہوں. آپ کی زیارت کرنی تھی. بہرحال آپ دعا کریں. الحمدللہ ملاقات بھی ہو گئی. آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں. اور آج ہی کوئی میسج آیا تھا حسین سینیٹر ہیں اسلام آباد سے، ان کا بھی کوئی پریشانی کا مسئلہ ہے، اللہ حل کرے. میرا بیٹا جو کہ 22 سال کا ہے، لیکن اس کا دماغ جو ہے 2 سال کے بچے کا، ابھی اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں. ان چیزوں کا علاج تو کوئی ہوتا نہیں. ویسے بار اور سورت فاتحہ پڑھ کے درد کہتا ہے. میں نے اور میری بیوی نے عمرہ کیا. اس کے بعد میری بیوی نے آگے سے ہم بال کاٹ کے، اس نے اپنے فیشن ٹھیک کیا ہوگا جی، لیکن بالوں کی سیٹنگ نہ بگڑی. عمرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اس پہ بال کاٹنے چاہیے تھے جو سب سے پیچھے لے جائے، جہاں بالوں کی انتہا ہو وہاں 1 کوڑ کے برابر بال کاٹیں.
اگر نہیں ہے تو دم پڑ گئی. میرے بھائی قاری ساجد کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میرا والد فوت ہو گیا، انہوں نے حج نہیں کیا. ان کی جگہ اگر میں حج کرتا ہے تو اپنا حج کر دو، پھر والد کر دو. ہمارے حدیث ہے محمد عمران، ان کے گھر چوری ہوئی، نقد رقم زیورات چوری ہو گئے. ان سب گھر والوں سے کہیں کہ سورج والضحیٰ پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ مال بھی مل جائے گا، چور بھی پکڑے جائیں گے. اگر صفا مروا دوڑتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو کوئی بغیر وضو کے بھی صفا مروا ہو سکتی ہے، طواف نہیں ہو سکتا. میں انڈیا پنجاب سے ہوں. ایک امام صاحب قاری محمد، ان کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میری 9 سال کی بیٹی ہے، اس بیٹی کو گزشتہ کئی دنوں سے جنات بہت تنگ کر رہے ہیں. سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کریں. میری بیٹی کو جنات کا سایہ ہے، قرآن کی حافظہ ہے، نہ قرآن پڑھتی ہے نہ نماز پڑھتی، اسی لیے تو سایہ ہے نا. اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ نے شیطان مسلط کر دیا. قرآن پڑھا کرے. اور سورۃ البقرہ جو ہے سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو واقعتاً جن ہے، اکثر جن نہیں ہوتا، اکثر جھوٹ ہوتا ہے. ان کو شادی کا شوق ہوتا ہے، وہ جن بنا دیتی ہے. کبھی ماں باپ ایسے سیدھے نہیں ہوں گے، ان کو جنوں سے سیدھا کرا ہے. تو نہیں تو اگر واقعی جن ہو تو کسی ٹیلی فون میں سورۃ البقرہ فیڈ کر لیں اور پھر ہیڈ فون لگا کے وہ سنا کریں. ضروری نہیں کہ ایک دفعہ سن لیں، تھوڑی تھوڑی روز سنا کریں. تو انشاءاللہ جب اللہ کے قرآن کی آواز اندر جاتی ہے تو شیطان اندر نہیں رہ سکتا. عمرے والا آئے نماز کا سر پڑے گا، اگر اکیلی پڑھے، ورنہ امام کو بھی شفٹ نہیں کرے. اب اللہ 3.5 سالہ بچہ ہے، چل نہیں سکتا، اللہ شفا عطا فرمائے. 19 سال کا بچہ ہے، اس کا خون نہیں بنتا، اللہ شفا عطا فرمائے. رکن یمانی جو ہے اس پر حضور پاک نے ہاتھ لگایا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، جب آدمی وہاں ہاتھ لگاتا ہے اور دعا کرتا ہے تو آمین کہتے ہیں. تو وہاں جو دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد غفور تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا فی الدنیا. اللہ کے نبی نے زندگی میں رفع یدین کرنے سے منع کیا، بالکل منع نہیں کیا، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر بات سے منع کیا جائے. جو عمل نہ کرے تو وہ بھی منع کرنے والی بات ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا اصلیکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جو حضور پڑھتے تھے. تو انہوں نے ایک دفعہ تحریمہ میں آپ اٹھایا، بعد میں رفع یدین نہیں کیا. ہم لوگ جو ہے جی پنجاب انڈیا سے ہیں، احمد نگر سے. کوئی ساتھی بیمار ہے، کچھ بے، اللہ سب کو شفا دے. بے اولاد کے اللہ ان کو اولاد دے. طواف کے دوران کعبۃ اللہ کی طرف نہ سینہ کریں نہ پیٹھ کریں، پھر وہ طواف ختم ہو جائے گا آپ کا. نظر نیچے ہو، کیونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے. جیسے نماز میں سینہ پھیریں گے تو نماز بھی رہے گی.
پاکستان کی حالت میں کچھ لکھ رہا تھا، قلم ہاتھ پر لگ گیا، تھوڑی سی لکیر آئی تو کچھ خون نکلا، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے ایک بیٹے کا نام محمد رکھا ہے اور دوسرے بیٹے کا نام احمد رکھا، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں نام حضور کے ہیں، انا محمد و انا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ یہ نام تو حضور کے نام ہے، پیارے نام ہے۔ سیدھے کی حالت میں جب ہم دعا کریں، وہ دعا ہی کر سکتے ہیں، درود شریف نہیں۔ میرے بیٹے کا نام محمد ابراہیم ہے اور بیٹی کا حنین ہے، اللہ پاک ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ کہتے نہیں کہ میں نے آج ہی حرم شریف میں حاضر ہوا ہوں اور میں نے کل پاکستان میں آپ کو خواب میں دیکھا تھا کہ آپ حرم کا جمعہ کا خطبہ فرما رہے ہیں، بڑا اچھا مبارک خواب ہے، دعا کرو اللہ قبول کرے۔ پاکستان میں آصف کمال کی اچانک موجودگی ہوئی ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے اور جنت الفردوس نصیب کرے۔ اگر ہم ایک جگہ جوتا رکھتے ہیں، خدا جانے ہم بھول گئے یا ہمیں وہ نہیں ملتا، کسی اور نے اٹھا لیا، تو ہم کسی دوسرے کا اٹھا لیں، بالکل نہ اٹھائیں۔ اگر میں میقات سے باہر گیا اور میری نیت عمرے کی نہیں تھی، میں کسی کام کے لیے گیا، تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن ایسے نہ کیا کریں۔ جب بھی میقات کے باہر جائیں تو احرام باندھ کے، کیونکہ حضور پاک نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ میقات سے گزرے ہوں اور احرام نہ باندھا ہو۔ اگر بیوی پردہ نہ کرے اور شوہر اس کو کہے کہ پردہ کرو اور نہ مانے تو شوہر مار سکتا ہے، مار سکتا ہے۔ میں انڈیا سے ہوں، میری اہلیہ نے عمرہ کیا، عمرہ کر کے ہوٹل آ گئی، الماری کھول کے بال کاٹے، کوئی کاٹے ہیں تو کوئی دم نہیں۔ احرام کی حالت میں حجر اسود کا یا غلاف کعبہ کا بوسہ لے سکتے ہیں، نہیں لے سکتے؟ مرنے والے کے لیے یہی حکم ہے کہ اس کو خوشبو لگائی جائے، یہاں بھی یہی حکم ہے کہ بوسہ دیں، لیکن احرام میں چونکہ خوشبو منع ہے اس لیے بھی دیا جاتا ہے۔ اگر حرم میں بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے، اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا، دیگ لگا کے نہیں گائے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے حرم شریف کی خدمت کرنا ہے، اللہ آپ کو موقع دے۔ کسی تیروں کی تصویر بنانا بالکل ناجائز ہے۔ میں تو یہ کیمرے سے بھی قائل نہیں ہوں، لیکن آج کل مصیبت یہ بن گئی ہے کہ بہت سارے مصر کے علماء جو ہیں انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ کیمرے سے یا ویڈیو سے بھی آڈیو سے نہیں جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تصویر ہے ہی نہیں، یہ ایسے ہی جیسے تم شیشہ دیکھ رہے ہو۔ جو لوگ ہوٹل کے آگے کھڑے ہو کے نماز شروع کر، اگر سب نظر نہیں آتے یا متصل نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ سبیل کے لے کر کھانا جائز ہے، اگر غریب ہو تو کھا سکتے ہو۔
باقی کسی پیر کے دربار پر دینا بالکل ناجائز ہے. بھائی آپ جس پیر کے نام پر خیرات کرتے ہو اسے خود کبھی کھایا ہے قبر سے نکل کے؟ کھایا نہیں کھایا؟ جب وہ نہیں کھاتا لوگوں کو اس کو کھلا رہے ہو. میں نے عمرہ کیا، صفا کیا، باہر آیا، ابھی حلق نہیں کیا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ میرے بال کاٹ دو. میں نے کہا کہ کوئی حل نہیں. میں نے عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام اتار دیا اور 2 گھنٹے کے بعد حلق کرائی. بہرحال بہتر یہی ہے کہ 10-12 ریال صدقہ کر دو. ہمارے بچے پڑھتے ہیں دل لگا کے، لیکن سبق یاد نہیں ہوتا. اللہ کے قرآن کی آیت ہے سنو پڑھے ہوگا فلا تنسا، یہ ان کو پڑھائیں، یاد کریں اور دم کر کے اپنے سر پہ رکھیں. طواف میں کھانا ناجائز ہے. صفا مرہ میں بھی اگر کوئی روزہ افطار کرے ہو جائے گا، یہ نہیں کہ وہی کھانا کھاتے رہو. میں نے عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام اتار دیا. 1 گھنٹے کے بعد پھر 3 جگہ ٹک لگا، دم پڑ گئی. بال بھی اچھی طرح کٹواؤ اور دم بھی دو. مسجد الحرام تو سارا حرم جو ہے وہ مسجد الحرام ہے. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مسجد الحرام میں لوگ نمازیوں کے آگے گزرتے ہیں، نہیں گزرنا چاہیے. میری بہن مہراج کو بچپن سے جلد کی بیماری ہے، اللہ شفا دے. ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پیا کریں. اپنے مال کی حفاظت کے لیے مجبوراً رشوت دینی پڑے تو پھر آپ پہ برادری ہوگا، اس پہ ہوگا جسے لیا ہے. میرے بیٹے کو مقدمے میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یا اللہ اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کو رہائی عطا فرما. اسٹیٹ لائف انشورنس یا کوئی بھی ناجائز ہے. اللہ آپ کے عمرے کے اسباب مکمل کرے اور عمرہ نصیب کرے. اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے. نفلی طواف میں کعبے کو حافظہ لگائے. میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اللہ کو جنت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد.